تو حضرات تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ ارے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کہ جو کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ حضرات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زمین، وہ مخدوم سمنا کی وہ پاک پوتر زمین جہاں امرت برستا تھا، میرے بھائیوں امرت سر میں امرت نہیں برستا ہے، وہ تو جلیاں والا باغ جیسا ہتیا کانڈ ہوتا ہے امرت سر میں، مگر مخدوم سمنا کے قدموں پہ جو نیل شریف ہے وہاں امرت برستا ہے۔ وہاں پر میرے بھائیوں ایسا آب حیات برستا ہے کہ جو زندہ رہے، اس دنیا میں رہے یا کسی اور دنیا میں رہے، وہ سر اٹھا کے جیتا ہے، سر جھکا کے نہیں جیتا۔ مگر میرے بھائیوں افسوس، فردوس سے آئی یہ کچوچا کی زمین ہے، فردوس سے نہیں شمشان سے آئی یہ کچوچا کی زمین ہے۔ میرے بھائیوں فردوس سے جو زمین ہے، فردوس کی زمین وہ خوشبو میں معطر ہوتی ہے، مگر کچوچا کی زمین بدبو میں معطر ہے۔ کون سی ایسی جگہ ایسی ہے جہاں زنا نہیں ہوتا ہے؟ مخدوم سمنا کے مزار پر بتاؤ۔ کون سی ایسی دھرتی ہے کہ علاء الدین صابر پاک کے مزار پہ جہاں پر زنا نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں ادھر ادھر کی تو نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے صرف اور صرف یہ بتا دو کہ اہل سنت والجماعت برباد کیوں ہوئے؟ تم یہ کہتے تھے کہ ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ارے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو قوم اپنے امام حسین کے نام پہ پند و نصیحت لینے کے بجائے عیاشی کرتی ہو، جو قوم امام حسین کی یادگار کو منانے کے بجائے ان سے کو نصیحت لینے کے بجائے اپنی بہنوں کے ساتھ میں، اپنے ماؤں کے ساتھ میں زناکاری کرتی ہو، اس قوم کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں دیکھو، تمہارے پاس میں نظر نہیں، میں دکھاتا ہوں۔ سکھوں کے دھرم شالہ پہ چلے جاؤ، وہاں پر زنا نہیں کرتے آپ کو ملیں گے۔ آپ کو جتنے بھی ہندو دھارمک استر ہیں وہاں پر آپ کو لوگ زنا کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، لیکن آپ میرے بھائیوں مزاروں پہ چلے جاؤ، آپ کو یوبا یوبتی آپ کو عیاشی کرتے مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں کو جہاں پر کوئی بھی ایک بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی انوشاسن ہے ہی نہیں، چاہے لڑکا لڑکی کے ساتھ میں یا لڑکی لڑکے کے ساتھ میں کام کر جائے، سب سے زیادہ لڑکی لڑکے کے ساتھ میں بھاگتی ہے تو مزاروں سے بھاگتی ہے۔ کیا بنا دیا ہے میرے بھائیوں؟ رنڈی کھانا، طوائف کھانا، کیا نہیں بنا دیا میرے بھائیوں؟ تم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ حضرات دیکھیے اہل سنت والجماعت، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس قوم کا انجام جس کو برباد کرنے کے لیے ایک گدی نشین نہیں بلکہ 1000 گدی نشین ہندوستان کی سروئے زمین پہ بر صغیر میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں ایک خانقاہ والے کا دوسری خانقاہ والے سے نہیں اس سے سمبد بن سکتا۔ آج جتنے بھی ہندوستان کی یہ خانقاہیں ہیں، یہ گدی نشین عورت نشین اعلی حضرت کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیطان بھاگتا ہے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں آج تم جس کی وجہ سے، کس کی بنا پر یہ بنے ہوئے ہو، کس کے کارن آج تم ایک 1000 کروڑ روپیہ نہیں 17 ہزار کروڑ روپیہ تم سال میں لیتے ہو، کس کی بدولت بتاؤ؟
اگر بریلی میں اگر امام احمد رضا خان پیدا نہیں ہوا ہوتا تو تمہاری گدی سلامت نہیں ہوتی. تمہاری یہ جو پھول کے نام پہ لوٹتے ہو، چپل کے نام پہ لوٹتے ہو، خوشبو کے نام پہ لوٹتے ہو، مزار کے نام پہ لوٹتے ہو، سواری کے نام پہ لوٹتے ہو، کھانے کے نام پہ لوٹتے ہو، یہ تمہارے لوٹ پاٹ جو تم نے دھندے یہ تم نے بنا رکھے ہیں، یہ کوٹھے جو تم نے سجا رکھے ہیں، یہ تمہارے ایک دن نہیں چل پاتے. تم کہو گے کیسے نہیں چل پاتے؟ دیکھو سعودی عربیہ کے اندر وہاں تم دھاگا لے کر کے اگر ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تو تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑی پڑ جائیں گی. مگر ہندوستان میں تم دھاگا نہیں بلکہ تم چادر کے نام پہ لوٹتے ہو، دھاگے کے نام پہ لوٹتے ہو، گھاگھر کے نام پہ لوٹتے ہو، کھانے کے نام پہ لوٹتے ہو. تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں زنجیریں نہیں پڑی ہوئی ہیں. یہ صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دین ہے. مگر تم نمک حرام ہو. حرام کی کمائی جو انسان کھاتا ہے وہ حرامی بنتا ہے، سید نہیں بنتا، حرامی بنتا ہے، حرام زیادہ بنتا ہے. اور جو حرامی ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ سے بھی وفا نہیں کر سکتا، اپنی ماں سے بھی وفا نہیں کر سکتا، اپنے دین سے وفا کیا کرے گا؟ اپنے قوم کے امام سے کیا وفا کرے گا؟ آج جتنے بھی ہندوستان کی یہ خانقاہیں ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے یہ عیاش، یہ بڑے بڑے خدا جو جمعہ کو بھی رب کے سامنے نہیں جھکتے کیونکہ قوم ان کے سامنے جھکتی ہے، یہ کھلے عام امام احمد رضا خان کو گالی بکتے ہیں. کیوں؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہی کہا تھا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اب وہ نبی کی گلیوں میں بھٹکنے والا اگر بریلی کا پٹھان کو اگر مجدد کا مرتبہ مل گیا تو تم جلتے کاہے کو ہو؟ تم جلتے اس وجہ سے ہو کہ جہاں پر امام احمد رضا خان کا نام آتا ہے تمہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی انسلٹ ہو رہی ہے. ہمارے بزرگوں کا ارے مخدوم سمنا کو ماننے کا نام ہی مسلک رضا ہے، صابر پاک کو ماننے کا نام ہی مسلک رضا ہے، شاہجی محمد شیر میاں کو ماننے کا نام ہی مسلک رضا ہے، وارث پاک کو شریعت کی روشنی میں ماننے کا نام ہی مسلک رضا ہے. میرے بھائیوں، اور خواجہ غریب نواز کو دل سے لگانے کا نام ہی مسلک رضا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کا نام مسلک رضا ہے، غریبوں سے چندہ لینے کا نام مسلک رضا نہیں ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں مسلک رضا کیا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانے کا نام مسلک رضا ہے، غریبوں کو، یتیموں کو کپڑا پہنانے کا نام مسلک رضا ہے، ہندو کو آپس میں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا نام بھگوا آتنکواد ہے. مگر میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پہ مسلک رضا کے نام پہ لڑانے کا نام مسلک رضا نہیں ہے. مسلک رضا غریبوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے، یتیموں کو سینے سے لگانے کا نام ہے، اپنوں کو، بیگانوں کو، سب کو گلے لگانے کا نام مسلک رضا ہے. میرے بھائیوں، گدی پہ بیٹھ کر کے آپس میں لڑنے کا نام، خانوادی جھگڑوں کا نام مسلک رضا نہیں ہے. مسلک رضا تو پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ خان کہیں اتنا لڑتے ہیں جس طریقے سے کتے ایک ہڈی کے خاطر نہیں لڑتے ہوں گے، جس طریقے سے یہ گدی کے خاطر لڑتے ہیں. میرے بھائیوں، پھر میں جملہ دیتا ہوں کہ ہندوستان کی یہ گدی نشین گدی کے خاطر نہیں لڑتے ہیں، جس طریقے سے کتا ہڈی کے خاطر لڑتے ہیں، اسی طریقے سے یہ گدی نشین گدی کی خاطر لڑتے ہیں. ان کا مقصد بزرگان دین کے مشن کو چلانا نہیں، کیونکہ بزرگان دین کے مشن کو چلانا مسلک رضا ہے، بزرگان دین کی مشن پہ چلنا مسلک رضا ہے، صابر پاک کے ماننے کا نام مسلک رضا ہے،
خواجہ غریب نواز کو ماننے کا نام مسلک رضا ہے، مگر آج سب سے زیادہ بغاوت خواجہ غریب نواز کی خانقاہ سے ہوتی ہے مسلک رضا کے لیے، سب سے زیادہ بغاوت وارث پاک کی یہاں سے ہوتی ہے مسلک رضا کے لیے، سب سے زیادہ بغاوت مسلک رضا کے لیے اشرفیہ سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ بغاوت ہندوستان سے شاہ جی محمد شیر میاں کی خانقاہ سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے مسلک رضا یہ ہے کہ تم شاہ جی محمد شیر میاں کو مانو مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مانو۔ مسلک رضا یہ ہے کہ غریب نواز کو مانو مگر غریب نواز کی بات کو مانو، مگر غریب نواز کو شریعت کی حد میں رہ کر کے مانو، یہ مسلک رضا ہے۔ مخدوم سمنا کو مانو مگر شریعت کی حد میں رہ کر کے مخدوم سمنا کو مانو، مگر تمہیں مخدوم سمنا سے کوئی تعلق نہیں ہے، صابر پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں تعلق ہے بزنس سے۔ کتا ایک لڑکی کے یعنی ہڈی کے لیے نہیں لڑتا جتنا تم ایک گدی کے لیے لڑتے ہو۔ تمہیں لعنت ہے تمہاری صورتوں پہ میرے بھائیو، تم نے آج میرے امام کو بھی نہیں بخشا۔ تم کہتے ہو میرے امام کو ہم مولوی تو بہت دور کی بات ہے، مجدد تو بہت دور کی بات ہے، محدث تو بڑی دور کی بات ہے، مفسر تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ایک مولوی بھی بڑا ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہم نے اگر امام احمد رضا خان کو مان لیا تو پھر ہمارے بزرگان دین کو کون مانے گا، اور جب ہمارے بزرگان دین کو نہیں مانے گا تو پھر ہماری روٹی کیسے سیکھے گی؟ میرے بھائیو کہیں پر مسلک رضا کا نام آ جائے، ارے میرے بھائیو کیا تمہیں یہ پتہ نہیں مخدوم سمنا کا نام لینا کس نے سکھایا؟ مسلک رضا نے سکھایا۔ مخدوم سمنا کا ذکر کرنا یوں سمجھ لو کہ اللہ کا ذکر کرنا، صابر پاک کا ذکر کرنا، مسعود غازی کا ذکر کرنا یوں سمجھ لو اللہ کا ذکر کرنا ہے، وارث پاک کا ذکر کرنا یوں سمجھ لو کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ میرے بھائیو آپ یوں سمجھ لو کہ شاہ جی محمد شیر میاں کا ذکر کرنا یوں سمجھ لو کہ مخدوم سمنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری زندگی مخدوم سمنا کا ذکر کیا، ان کے مزارات پہ جو بھی ان کے مزارات کو بچایا میرے بھائیو، ان کے جو عرس فاتحہ کو بچایا میرے بھائیو، تو آج اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مخدوم سمنا کے مزارات کو بچایا اور اگر مخدوم سمنا نے مسلک رضا کو بچا لیا تو اس میں تمہیں جلنے کی کیا بات ہے؟ اگر خواجہ غریب نواز کی عرس منانے کو اگر بچا لیا، فاتحہ کو بچا لیا، زیارت کرنے کو بچا لیا، مقبرے کو بچا لیا، تو آج غریب نواز نے اپنے نبی سے مجدد کا مرتبہ دلوا دیا، تو اس میں جلنے کی کون سی بات ہے؟ کون سی جلنے کی بات ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا سورہ بقرہ میں فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میرے بندوں کا ذکر کرو، میرے نبی کا ذکر کرو، اذکرکم تو ہم سب تمہارا ذکر کریں گے، اذکرکم تو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو مخدوم سمنا کو ماننا یوں سمجھ لو کہ اللہ ہی کو ماننا ہے، صابر پاک کو ماننا، ان کے روضے کی زیارت کرنا یوں سمجھ لو کہ خانہ کعبہ ہی کی زیارت کرنا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں خدا نہیں مگر مخدوم سمنا کے روضے میں خدا موجود ہے۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، مگر فضیلت الگ الگ ہے۔ صابر پاک کی فضیلت خانہ کعبہ سے نہیں بڑھ سکتی، یہ ہم بھی مانتے ہیں، مگر کعبہ جس کے لیے جھک جائے، جس رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ جھک جائے، تو یہ عبد المصطفیٰ ان رابعہ بصریہ کے نظریے پہ، نظر و فکر پہ چلنے والے مخدوم سمنا کو کیوں نہیں، مخدوم سمنا کے سامنے کیوں نہیں جھک سکتا؟ کیوں نہیں جھک سکتا اس عطا رسول ہند الولی کے سامنے، جو رابعہ بصریہ کے سامنے جب خانہ کعبہ جھک گیا، جب پیران پیر روشن ضمیر کے گھر کا طواف لگانے کے لیے خانہ کعبہ مکہ سے چلا آیا، تو اب اگر اسی نظر و فکر پہ چلنے والا اگر کوئی غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان اگر اسی نظر و فکر پہ چلیں گے تو ہم ان کے سامنے سر کیوں نہیں جھکائیں گے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ارے اندھی آنکھ کو یعنی دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، ارے برباد گلستان کرنے کو
ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ الو بیٹھے ہیں، یہ خانقاہیوں پہ میں سب کے نام گناؤں گا، مگر پہلے دلیل دوں گا، بعد میں نام گناؤں گا، اور ان کا وائیکاٹ کروں گا اہل سنت والجماعت سے۔ ان کا وائیکاٹ، یہ بہت ہمارے علماء اہل سنت کے وائیکاٹ کرتے ہیں، اب میں ان کا وائیکاٹ کروں گا۔ دیکھو ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح نکالوں گا، کیونکہ یہ اگر مذہب اسلام کی گلشن پہ اگر کسی نے آندھی اور طوفان چلائے ہیں، میں اب ان کی بستیوں پہ آندھی اور طوفان چلاؤں گا۔ اگر کسی نے مذہب اسلام کو ایک ذرہ کے برابر بھی، اگر ایک تنکے کے برابر بھی اگر نقصان پہنچایا ہے، تو میرے بھائیوں میں ایک بھالے کے برابر اس نقصان پہنچاؤں گا۔ اور جس نے میرے مذہب اسلام کی گلشن پہ گرہن لگایا ہے میرے بھائیوں، میں اس کی زندگی میں گرہن لگا دوں گا۔ میرے بھائیوں، میرا نام ہے عبد المصطفیٰ، میرے نام میں میرا کام